बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जो अहम डेवलपमेंट्स हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से बात की जाएगी। इस्लामाबाद अकॉर्ड, ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार और कंफर्मेशन ज़रूर आई है। ईरान की जानिब से भी अमेरिका की जानिब से भी राब्ते रहे। गुज़िश्ता रात को हमारे जो सिफारतकार हैं या फिर हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं उनके राब्ते रहे और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो पाकिस्तान ने जंग बंदी का फार्मूला बना के भेजा था उसके ऊपर ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स ये आया है कि वो कहते हैं कि मुकम्मल जंग बंदी तक जंग जारी रहेगी। यानी कि गज़ा के हवाले से भी बात की है, लबनान के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा जी गारंटी के साथ ये कहा जाए कि दोबारा हमले नहीं होंगे। 45 दिन के फ्रेमवर्क को उन्होंने कबूल नहीं किया। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर उन्होंने कहा जी इस ईरान की जो तसल्लुत है उसको तस्लीम किया जाए ताकि टोल टैक्स का जो एक नफाज है वो करना चाह रहा है ईरान, वो काबिल अमल हो सके। उसके अलावा बात वही आती है कि चीज़ें अब किस रुख पे जाएंगी। आज डोनाल्ड ट्रंप एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने फौजी अस्करी क़यादत के साथ बैठ के। अब उसमें क्या रिवील करते हैं, क्या उनका प्लान है। धमकी दी गई है मंगल तक उनके तमाम पुलों को और उनके प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं एनर्जी के, उनको निशाना बनाया जाएगा। इधर पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो SOPs हैं एनर्जी सेविंग के हवाले से, फ्यूल सेविंग के हवाले से, वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी और सूबे मान गए, तस्लीम किया है। जो हुकूमत और वफाक की जानिब से प्लान बनाया जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि लोगों के लिए कोटा मुख्तस किया जाएगा पेट्रोल के हसूल के लिए। उनकी ज़ाती गाड़ियों के लिए एक ऐप तैयार की जाएगी, उसके मुताबिक उनको पेट्रोल का हसूल मुमकिन हो सकेगा। और किस हद तक होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके अंदर ये चीज़ डाली जाएगी कि किस बंदे को कितना पेट्रोल मिलेगा। ये एक राशन बंदी की जो बात की जाती है उस अंदाज में इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद अली परवेज़ मलिक ने आज जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया और उन्होंने ब्रीफ किया कि हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और किस तरह इस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, कितनी सब्सिडी हुकूमत दे चुकी है और अब गुंजाइश कितनी है। फिर IMF के दबाव के तहत भी बहुत सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना और मज़ीद कमी करना मुश्किल है, लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो अहाता करती हैं इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत की रेट है और उसके ऊपर जो उनकी SOPs को कायम करने के हवाले से। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से पहले जो प्राइस बनी उसमें वज़ीर आज़म ने 80 रुपए का रिलीफ दिया और उसके बाद अभी भी आवाम जो है वो महंगाई से तंग है और इक़दामात के लिए मज़ीद वो बोल रही है कि अभी भी गुंजाइश है कि 70 रुपए कम अज़ कम, और अगर हुकूमत कम कर सकती है टैक्सेस तो कम कर सकती है। और अब क्योंकि हर चीज़ लोगों की एक्सेस में है, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं, कितने का पाकिस्तान में पड़ता है, तो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर दुहाइयाँ दे रहे हैं और सारा मलबा हुकूमत के ऊपर है क्योंकि जो हुकूमत इन कमांड है इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। देखिए, जो आज सबसे पहले हमारा 3:30 बजे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, MQM भी और हमारी अलाइज पार्टी, पीपल्स पार्टी तो नहीं थी लेकिन दूसरी तमाम अलाइज पार्टीज जो थी वो हमारी मौजूद थी। वहाँ पे जो है फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे मिनिस्टर पेट्रोलियम ने, अली परवेज साहब ने और हमारे मिनिस्टर फाइनेंस वजीर ख़जाना ने और सब हमारे मिनिस्टर्स ने इस पे एक एक जो है अपने मेंबर्स के सवालात के जवाब भी दिए और काफ़ी जो है इंक्वायरिंग क्वेश्चंस पार्लियामेंटेरियन की तरफ से हुए और जो पब्लिक का एक सेंटिमेंट था वो सारा का सारा डिस्कस हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक डिस्कशंस में तकरीबन 2 घंटे जो है इस पे डिस्कशन जारी रही। और इसके बाद फिर इसके बाद जो है वो असेंबली में भी आपको पता है कि फिर इसमें हमारे वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो उन्होंने यहाँ पे वहाँ भी अपने एक पूरा वो जो है उसकी एक मुफस्सल उसका पोजीशन के जो खदशात थे या जो लोगों के, पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात थे या पाकिस्तान के अवाम के सवालात थे उनका अहाता करने की कोशिश की। देखें, मैं समझता हूँ कि जो अब वार के बाद एक आपकी सिचुएशन है और जो आपके इंटरनेशनल, मैं मुख्तसरन ये बात करूँगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो रेट्स हैं उनका भी अहाता किया गया
اور یہ بالکل یعنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک روڈ میپ دیا گیا کہ جتنا حکومت اس میں کوشش کر سکتی ہے، اور جو آپ کا لوور طبقہ ہے جیسے موٹر سائیکلز والے ہیں وہاں پہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI۔ السلام علیکم عابد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، چاہے 9/11 پر اٹیک وہ کی بات کی جائے ٹوئن سٹیز کے اوپر، تو پاکستان میں کہتے تھے جی مذاق میں کہ دفعہ 144 لگا دی گئی۔ اب پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کشن تھا، حکومت اور کم کر سکتی تھی۔ ایشیا میں سب سے زیادہ ہائی پرائس پہ انرجی، پیٹرول، بجلی پاکستان کو مل رہی ہے اور لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اقدامات جو کچھ کر رہے ہیں اور وہ دوسرا جو جا رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف، بازار جلدی بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسکولز آن لائن کر دیے، 3 دن کی چھٹیاں دے دیں، یہ کافی ہے؟ شکریہ عاصم۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ جو پیٹرول کی یا ڈیزل کی مہنگائی ہے اس سے آپ اور میں بھی اتنے متاثر ہوئے ہیں جتنا کوئی بھی پاکستان کا عام شہری متاثر ہوا ہو، لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کو گلوبل تناظر میں دیکھنا ہوگا اور پھر تھوڑا سا اپنی لیمیٹیشنز کو سامنے رکھنا ہوگا۔ آج سے 2 ہفتے پہلے اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ایمرجنگ اکانومیز، ان کا بتایا تھا کہ اس مڈل ایسٹرن شاک سے سب سے زیادہ کون متاثر ہوگا، اور پاکستان اس میں دوسرے نمبر پہ رکھا تھا انہوں نے۔ پہلے نمبر پہ جارڈن، دوسرے نمبر پہ پاکستان، پھر سری لنکا، پھر ایجپٹ، ایتھوپیا، اور وجہ اس میں انہوں نے یہ کہی، وہ 4-5 چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کتنے % آپ کی انرجی جو ہے وہ امپورٹڈ انرجی ہے، وہ مڈل ایسٹ سے کتنی آ رہی ہے، آپ کے پاس اپنا امپورٹ کور کتنے مہینوں کا یا کتنے ہفتوں کا ہے، آپ کا ٹوٹل ڈیٹ کتنا ہے، اور آپ کے پاس اسپیس کتنی ہے کہ آپ کسی قسم کی سبسڈی دے سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان اس میں ورس کنٹریز میں جو مقابلہ کر سکتے ہیں اس سارے سینیریو کا، اس میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہمارے پاس بالکل یہ کشن موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج کے فائنانشل ٹائمز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں روچر کمار جو راکر فیلر فاؤنڈیشن اس کے چیئر ہیں، ان کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ یہ والا جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے یہ باقی پہلے والے آئل کرائسس سے ڈفرینٹ کیوں ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر کسی ملک کا ڈیٹ زیادہ ہے اور اس میں انفلیشن زیادہ ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ انہوں نے ڈیولپڈ کنٹری میں بھی جیسے کہا کہ جی انگلینڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی اکانومیز میں ہے، اور پھر انہوں نے انہی اکانومیز کا ذکر کیا جو جس میں برازیل بھی شامل ہے، جس میں انڈونیزیا ہے، ایجپٹ ہے، سری لنکا ہے، پاکستان وغیرہ ہے۔ تو یہ ایک اس وقت ایسا بین الاقوامی جھٹکا ہے جس سے نہ تو کوئی امیر ملک جو ہے وہ سیف ہے اور نہ اس میں کوئی غریب ملک جو ہے وہ سیف ہے۔ تقریباً سب کو اس وقت ایکول شوک کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، سوائے ان ممالک کے جن کی تیل کی پیداوار اپنی ہے یا گیس کی پیداوار اپنی ہے، جس میں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی شامل ہے کہ اس کی اپنی انٹرنل اپنے ریسورسز ہیں اور اسٹاک ان کے پاس موجود ہے 100 سال کا۔ عابد صاحب ایک سوال اور یہ آتا ہے، عابد صاحب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم کشننگ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے دباؤ کے تحت بھی ہمیں پرائس بڑھانے پڑے اور اس میں کچھ چیزیں ان کے مطابق بھی کرنی پڑی ہمیں۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ڈاڈے سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ IMF کی کنڈیشنز ہمارے اوپر اس ٹائم پہ لگنا، اور اس ٹائم پہ جب دنیا میں مہنگا ترین تیل مل رہا ہے اور اس میں آپ کے پاس ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں 70 روپے کا کشن تھا کہ حکومت کم کر سکتی تھی، لیکن IMF کے دباؤ کے تحت وہ نہیں کر رہی۔ دیکھیں اصل اس میں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو شاندار ڈپلومیسی ہے اور جو پاکستان اس وقت ایک میجر رول پلے کر رہا ہے اس میں پارٹ آف سولوشن بننے کی، اس کی وجہ سے IMF سے آپ کو ریلیکسیشن مل گئی، ورنہ جنگ کے دوران آپ یاد کریں کہ جو اسٹاف لیول مشن تھا وہ بغیر کوئی کنسنسس دیے یہاں سے واپس چلا گیا تھا کہ جنگ ختم ہو لینے دے پھر دیکھیں گے۔ یہ جو آپ کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، یہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہماری جو ہے میکرو اکنامک پرفارمنس وہ بہت شاندار ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے ان تمام شرائط کو پورا کرنے کی، لیکن اس میں جو امریکہ کی آشیرواد ہے وہ بھی شامل ہے، چونکہ امریکہ IMF کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اسی طرح سے
جو وزیر اعظم نے راتوں رات اناؤنس کر کے 80 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کر دی، وہ اور آئی ایم ایف نے ابھی تک آج تیسرا دن ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا. جی ہاں تو وہ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم سے پیار آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کامیابی ہے اس کی ریکگنیشن میں جو دنیا کی باقی عالمی طاقتیں ہیں، جس میں کہ امریکہ بھی شامل ہے اور ویسٹ کے دوسرے جو آئی ایم ایف کے بورڈ ممبر ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. وگرنہ یہی آئی ایم ایف ہے جو کہ یوکرین وار میں بھی تو یہی ہوا تھا نا. یوکرین وار کے ٹائم پہ حکومت جو اس وقت کی تھی، انہوں نے کوشش کی کہ پرائسز پاس آن نہ کرے، تو آپ کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا. سعودی عرب نے آپ کو رول اوور دینے سے انکار کر دیا تھا، اور پاکستان جو ہے ایک شدید ترین مشکل میں پھنس گیا تھا. آج چونکہ سفارتی محاذ پہ پاکستان کا رول ریکگنائز کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اور یہ جو کچھ پاکستان کی عوام کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت راشننگ کی طرف نہیں گئی. اگر راشننگ کی طرف جاتی تو پھر یہاں پہ پینک بائنگ کا سلسلہ شروع ہوتا. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے حوالے سے راشننگ کی جا رہی ہے، کوٹا مقرر کیا جا رہا ہے ہر انڈیویجول کا، یہ خبر آ رہی ہے. نہیں ابھی تک ہم اس سطح پہ نہیں پہنچے. میرا نہیں خیال کہ اطلاعات اس پہ جانے کی ضرورت، خبروں میں یہی آ رہا ہے کہ جی وہ پلان بن کے میرا نہیں خیال کہ ایک ایپ بنا لی گئی ہے، اس کے مطابق دیا جائے گا پیٹرول. وہ ایپ ہے جس پہ کہ آپ کو وہ جو 2 ویلرز ہیں اور 3 ویلرز، ان کے لیے تو بنا لی گئی ہے. دیکھیں اگر راشننگ پہ جانے کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے تو یہ ایک انتہائی میرا خیال میں غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا. راشننگ سے ہوگا کیا؟ راشننگ سے آپ کی پینک بائنگ شروع ہو جائے گی. اگر مجھے 10 لیٹر پیٹرول چاہیے دن کا، تو میں راشننگ کے ڈر سے میں اس کو 20 لیٹر لینا یا 30 لیٹر لینے کی کوشش کروں گا، اور جس سے ڈیمانڈ مزید بڑھے گی. اور آپ کے جو پیریفریز اور جو چھوٹے شہر ہیں، ایون بڑے شہروں میں بھی آپ کی وہ بلیک مارکیٹنگ اور سمگلنگ شروع ہو جائے گی. وہ جو ایپ ہے اس کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ وہ اس بچے نے کروانا ہے جو کہ فیول کی ٹینکی بھرتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے کیا کسی کے خوف میں یا کسی کے لالچ میں نہیں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ یا اس کو کوئی دھمکا لے گا یا اس کو کچھ 100 روپے ایکسٹرا دے دے گا. اس کو نہیں دے گا تو اس کے مالکان کو دے دے گا. تو یہ راشننگ جو ہے یہ ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں چل پائے گی. لہٰذا راشننگ تو بہت جی. عابد صاحب ایک سوال اور بھی ہے کہ اس فیول پرائسنگ کا جو ہم ہائیسٹ پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے انرجی سورسز کے اوپر، خاص طور پر جو انرجی کنزمپشن ہے ہماری بجلی اور گیس، اس پہ جو امپیکٹ آنے والا ہے، لوگوں نے ابھی تو اس کو سوچا ہی نہیں ہے. اس کے اوپر جو فیول پرائس چارجز پڑیں گے. دیکھیں آج ایس ٹی پی آئی نے اپنی ایک ریسرچ رپورٹ ریلیز کی ہے. ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ مختلف سینیریوز میں تیل کی قیمتیں اگر 120 تک رہتی ہیں، 120 سے 150 تک جاتی ہیں، یا 150 سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، تو ان کے کیا امپیکٹ ہوں گے. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آن این ایوریج یہ اس میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہوگا، لیکن اگلے 6 مہینوں میں جو ایک ایوریج پرائس ہے وہ $95 سے $100 پر بیرل کی رینج میں رہے گی. اس میں کچھ ہفتے آئیں گے جس میں کہ پرائس بڑھ جائے گی، کچھ ہوں گے جس میں تھوڑی کم ہو جائے گی، لیکن ایوریج جو ہے یہ $100 پر بیرل کے لگ بھگ رہے گی. اب اگر $100 پر بیرل کے لگ بھگ رہتی ہے تو اس سے جو ہمارا افراط زر ہے، یہ جون والا، چونکہ پچھلے 9 مہینے بہتر گزرے تھے، جون والے تک تو ہمیں شاید بہت زیادہ امپیکٹ دیکھنے میں نہیں آئے گا، صرف کوئی 1.5% کے قریب اضافہ ہو. لیکن اگلے مالی سال جو ہے اس میں افراط زر بڑھے گا. اگر افراط زر بڑھتا ہے تو اس سے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا، اور اس سے آپ کی گروتھ جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی. اگین اس سال کی جو گروتھ ہے، چونکہ 9 مہینے گزر گئے ہیں، شاید آپ کو اتنا بڑا اس میں مارجن فیل نہ ہو کہ کتنی کمی آئی، لیکن اگلا جو مالی سال ہے اس میں گروتھ بھی ریڈیوس ہو رہی ہوگی. تو ایک ایسا، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ دنیا کی اکثر اکانومیز ایسی ہوں گی کہ ان میں گروتھ بھی کم ہوگی، ان میں انفلیشن بھی بڑھے گی، ان میں انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا. اور پاکستان کو جو ایک فیول پرائسز جو بجلی کی مد میں اور گیس کی مد میں ہم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جب فلکچویشن آتی ہے، ابھی ایک یونٹ، تو وہ انفلیشن، ظاہر ہے کہ وہ انفلیشن آئے گی نا. اس انفلیشن کا اثر پڑے گا آپ پہ کہ آپ کے بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، آپ کے گیس کے ریٹ، 50 روپے یونٹ سے کراس کر جائے گی یہ قیمت اگر اس کو اسی معیار کے مطابق دیکھا جائے تو. دیکھیں گیس، بجلی نہیں، مجھے تو اصل ایشو گیس کا ہے. گیس چونکہ ہماری LNG کے اوپر بیس کرتے ہیں ہم لوگ، جتنی امپورٹ ہوتی تھی کوئی 90% تو وہ ادھر سے آ رہی ہے، قطر سے. اب قطاری حکومت نے یہ
اعلان کر دیا کہ اگر کل بھی جنگ بند ہو جاتی ہے تو گیس پاور پلانٹ کو دوبارہ سے چلانے میں 5 سال چاہیے ان کو مہینوں نہیں سالوں لگیں گے. 5 سال کا انہوں نے ٹائم دیا. ہاں اور اگر فورس میجور بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورتحال ان کے بس سے باہر ہے, ہنگامی حالات ہیں, انہوں نے جو کانٹریکٹ کیے وہ اس کو آنر نہیں کر سکتے, تو پاکستان کے پاس آلٹرنیٹو گیس اگر نہیں آتی ہے تو یہ دیکھیں کہ ایل این جی ہی سے آپ کی یوریا کھاد بنتی ہے, ایل این جی ہی سے آپ کے آئی پی پیز چلتے ہیں, ایل این جی سے آپ کی جو کراچی کے الیکٹرک ہے وہ گیس پہ پلانٹ چلتا ہے, ورنہ آپ اس کو جو ہے وہ پرائس ڈفرینشیل سبسڈی دیتے ہیں اور وہی گیس جو ہے وہ ہمارے گھروں میں جلتی ہے. تو اصل بجلی سے بڑھ کے جو چیلنج آئے گا وہ گیس کا ہے, جو کہ اگلے 2 مہینوں کے بعد ہمیں اس کا جو برنٹ ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا. آئل تو ہم نے ریڈ سی سے, سعودی عرب کی مہربانی سے وہاں سے آنا شروع ہو گیا, لیکن گیس کے لیے انلیس اینڈ انٹل کو کوئی آج رات کو ٹرمپ جو ابھی اناؤنس کر رہے ہوں گے اور وہ کوئی اگر ایسی چیز اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ایران کو تھوڑا سا اس میں ریلیف دے رہے ہو اور پاکستان ایران سے گیس لے سکے, یا پاکستان جو ہے ایران کے یا سینکشنز ہٹانے کی بات کریں نا آپ سینکشنز ہٹانے کی بات کریں تو ہمارے پاس تو یہ ایران اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ وہ نہیں آتا ہے تو پھر گیس جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا چیلنج بنے گا پیٹرول اور یہ اس سے بجلی سے بڑا. لیکن آپ کے خیال میں کہ ہم ایسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے دنیا کے سٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ اوپر اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں, لوگوں کے اربوں خربوں روپیہ ڈوب چکا ہے, کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں آج رات اگر وہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو اعلان کرنے والے ہیں اگر وہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صورتحال کو نیوٹرلائز ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا, آئل پرائسز کو نیچے آنے میں اور تمام چیزوں میں. عاصم, اگر تو امریکن ایڈمنسٹریشن میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو انہیں یہاں پہ جنگ کو ختم کر کے اپنی فتح ڈکلیئر کر کے جان چھڑا لینی چاہیے. ایرانی قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو چیلنجز سے یا آپ دبا کے اس قوم کی انٹیگریٹی کو نہیں توڑ سکتے. وہ ہر مشکل کا مقابلہ ایک متحد قوم کے طور پہ انہوں نے کیا ہے, اور ان کا 5 ہفتے اتنی بڑی عالمی طاقت اور اسرائیل جیسے اگریسر کے سامنے سروائیو کر جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑی فتح ہے ان کی. اور یہ بڑا واضح طور پہ شکست ہے اسرائیل اور امریکہ کی. ابھی بھی اگر وہ کوئی فیس سیونگ چاہے تو ان کو یہاں پہ رک جانا چاہیے, ورنہ وہ ٹرمپ تو اس وقت شاید اسی وہ جو ہے شعر اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ خود تو ڈوبے ہیں لیکن وہ ساتھ سب کو بھی لے ڈوبیں گے. اور یہ چیز روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جتنا آپ ایران کو دبانے کی کوشش کریں گے, تباہ کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا دنیا کا آئل سپلائی سسٹم جو ہے اور گیس سپلائی سسٹم وہ چوک کرے گا. جی بالکل. اور بسلری صاحب, یہ پر کیپٹا آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس مہنگائی کا پر کیپٹا کتنا اثر انداز ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جی ہمارے خیال میں یہ اگلا مالی سال جو ہے یہ تقریباً 10 سے 11% کے قریب مہنگائی جو ہے یہ انکریز آ جائے گی. ابھی تو آپ کی سنگل ڈیجٹ میں چل رہی تھی, یہ اس مالی سال میں 30 جون تک سنگل ڈیجٹ ہی رہے گا. کوئی تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوگا 7-7.5% تک پہ رکے گی, لیکن اگلا یہ اضافہ آپ کو طوالت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اور اگر اس کے ساتھ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑتا ہے, اور ابھی تو اس اپریل میں ہمیں $2 بلین یو اے ای کے واپس کرنے ہیں اور $1 بلین یورو بانڈ کا واپس کرنا ہے. وہ $3 بلین واپس کر کے جو ہمارے ریزروز ہیں ان پہ بھی پریشر $11 بلین پہ آ جائیں گے ہمارے ریزروز 16 سے. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امپورٹ کور کم ہو گیا. امپورٹ کور کم ہوتا ہے تو بھی بڑھے گا, آپ کی کرنسی بھی ڈاؤن ہوگی اور آپ کی کرنسی پہ پریشر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں کہ اس وقت حکومت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سو فار انہوں نے بڑا اچھا اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے. اب عوام کو اس کو جو ہے کوآپریٹ کرنا ہے. دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹس جلدی بند کر دی جائیں تو پاکستان واحد ملک نہیں یہاں پہ مارکیٹ جلدی بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں آلریڈی اس پہ عمل ہو رہا ہے, سری لنکا میں اس پہ عمل ہو رہا ہے, ایون ملائیشیا انڈونیشیا جیسی جو اکانومیز ہیں وہ اس پہ عمل کر رہی ہیں. تھائی لینڈ میں ایئر کنڈیشنر, آپ کو پتا ٹراپیکل وہ اس کی کلائمیٹ ہے, ہبس ہے, وہاں پہ انہوں نے ایئر کنڈیشنر بین کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے ایئر کنڈیشنر اس وقت بین کیا ہوا ہے سرکاری دفاتر میں. یہ ایمرجنسی ہے. ہم عوام جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کر رہے.
نہ اپنی انفرادی سطح پہ میرے گھر کے سامنے کوئی شادی چل رہی ہے، پچھلے 1.5 ہفتے سے وہاں پہ پورا گھر جو ہے ماشاءاللہ جگمگ کر رہا ہے، جگمگ کر رہا ہے وہ. اور مجھے بار بار جب بھی میں اس سے سامنے سے گزرتا ہوں مجھے یہی یاد آتا ہے بڑا مشہور مقولہ کہ ویلتھ از اورس، ریسورسز بلانگ ٹو سوسائٹی. انفرادی طور پہ تو ہم امیر ہو سکتے ہیں لیکن جو وسائل ہوتے ہیں یہ معاشرے کے ہوتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہے آپ کے پاس، ہمیں اپنی دولت کے بلبوتے پہ معاشرے کو اس کے وسائل سے ہم محروم نہیں کر سکتے. اور اس وقت ہمیں یہی کرنا ہوگا. آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے we have to change our lifestyle. We have to change our lifestyle. ہمیں لائف بالکل اس کو انرجی کنزمپشن ہمیں چینج کرنا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے یہ اقدامات کامیاب ہوں اور ہمیں کسی قسم کی راشننگ اور فیول لوڈ شیڈنگ سے بچنا پڑے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے کا آپ نے اظہار کیا. اور ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ایک آواز، نیوز ون. ویلکم ایک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب، اس وقت ہم دیکھتے ہیں مودی کی اسرائیل حمایت یافتہ جو پالیسی ہے، ایپسٹین کے اثر و رسوخ کے تحت ایک گندے نیٹ ورک اور ایک گندے طریقے سے اس کو آرگنائز کروایا گیا، اور اس کے اندر جو لیکس آ رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح نیل امبانی کو اثر و رسوخ کے تحت لوگوں سے ملوایا گیا اور اس کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ڈنرز ارینج کیے گئے. اسرائیل کے ساتھ $2 ارب کی جناب صاحب ایک ڈیل کروائی گئی جس میں اسلحہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بات تھی. تو یہ تو ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ایپسٹین از اے کرمنل، انفیکٹ آپ کو معلوم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کی حکومت دے کین گو ٹو اینی لیول. ان کی کوئی مورلز نہیں ہے، ان کی کوئی صاف نہیں ہے، ان کو کوئی دنیا میں منہ اسی وجہ سے نہیں لگاتا کہ ان کی ساری باتیں لیک ہو گئی. مسٹر امبانی کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیا حال تھا انڈسٹری کا، کیسے ان کو اٹھایا گیا. اور ایپسٹین جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا کیا ریلز آ رہی ہیں اور کس طریقے سے یہ موساد کا ایجنٹ تھا، اس نے کس طریقے سے تمام لوگوں کو اپنے تک گھیرا، قابو کیا. $2 بلین کے ساتھ انہوں نے کام کروایا، اس میں جا کے $1 بلین سے امریکہ سے تعلقات قائم کیے. اور اس کے بعد انہوں نے رافیل کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ڈیل کرائے. جی امبانی کو ہی اس کے اندر ڈالا گیا تھا، امبانی کو ہی بالکل اسپیشلی سے ڈالا گیا کہ وہ بزنس سارا انٹرسٹ تھا وہ امبانی نے خود بھی فائدہ لیا. اور نریندر مودی جیسے جو مورلی بلو کریکٹر انسان ہے جس کا کیا مجھے بتائیں جو ایک آپ دیکھ لیں گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں جا کے چائے بیچنے والے کو اٹھا کے اگر یہاں پر لیں تو اس کی کیا کیپیسٹی ہو سکتی ہے، سوچ کیا ہو سکتی ہے، سوائے نیرو مائنڈ سے نیرو ونڈو سے وہ دیکھے گا، جس کی وجہ سے وہ اتنی پستی میں گرے. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں ہی ایکسپوز ہو گئے. ایپسٹین کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے، کن کن بڑے بزنس مین کے پالیٹیشین کے نام آئے اور سب کو ادھر نے بلیک میل کیا ہے. اور یہ اس کے بعد وہ اریسٹ ہوا، ایپسٹین اریسٹ ہوا. اور اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کس دنیا کی پستی میں آئسولیٹ ہے. پاکستان نے فیئر پالیٹکس کی، ہمارے فیلڈ مارشل نے دن رات محنت کر کے قوم کو اکٹھا کر کے جو پلان بنایا، جس طرح انڈیا نے پاکستان پہ ایک انکالڈ فار اٹیک کیا بلائی سال، وہ ہم نے کا منہ کالا کیا 2 دن کے اندر، مشکل سے 5 دی. پاکستان آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں، آسمان کی بلندیوں پر ہیں، پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. بے شک وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی پوزیشن ہے، کیسے ثالثی. امریکہ بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، ایران بھی ٹرسٹ کر رہا ہے. اور فیلڈ مارشل نے کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں، کبھی ان کا وائس پریزیڈنٹ بات کرتا ہے، اس طرح ان کا بھی فارن منسٹر بات کرتے ہیں، کبھی ان کا پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں. اتنا ٹرسٹ لیول. اور آج دیکھ لیں ابھی بھی پوائنٹ جو دیے ہیں چائنا پاکستان مل کے، اس کی بات کے بڑی امید ہوئی ہے دنیا. اور آج شاید امید ہے بریگیڈیئر صاحب کہ کوئی نہ کوئی سلوشن جو پاکستان نے پیش کیا ہے جنگ بندی کے حوالے سے اس پہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ٹرمپ صاحب کی سپیچ بھی ہے. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ یہ اور بڑی ریزنیبل باتیں کی ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لڑائی میں سب سے پہلا ہوتا ہے جب آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے تو کانفیڈنس بلڈنگ بنے، CBNs. نمبر 2 کریٹ کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹ، جہاں آپ مذاکرات ہو، اگر آپ ایک دوسرے کو گلے کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر
रेड कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, सिविलियन को तबाह कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, then you will not be able to comfortable to talk. लेकिन जब हालात आप सीजफायर टेम्परेरी करते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। पाकिस्तान चाइना बड़ा सोच समझ के ये किया कि नंबर वन कि कोशिश करेंगे शायद सीजफायर हो जाए, टेम्परेरी चाहे हो, उसमें से अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलते हैं, ये एक और है, उसको हम ईरान को गारंटी देते हैं कि जी आपके आइंदा कोई नहीं आपके ईरान अमेरिका को अटैक करेंगे, उसके लिए जिस मुल्क की गारंटी चाहिए वो उनको दी जाए। और इकोनॉमिक सैंक्शन जो अब उनके पास न्यूक्लियर नहीं है तो प्लीज आपने जो ये गैर मुनसिफाना पे इतनी ज्यादा पाबंदियां है तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई उठाएं ताकि मुल्क रीबिल्ड करें, अवाम को रिलीफ दें, वो जुल्म आपने किया है वो खत्म हो। और बड़ी पाकिस्तान की मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल की खिदमत है ना मार के हक में और इस वक्त इस इन एनवायरनमेंट में दे विल रिमेंबर्ड इन गोल्डन वर्ड आई थिंक। और साथ हुकूमत पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब रही है, तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। जी ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा कि हम अभी ये देख रहे हैं कि भारत फिर कोई छेड़छाड़ और फॉल्स फ्लैग की तैयारियां कर रहा है। जैसे जैसे उनके इलेक्शन आते हैं, हमारे वजीर दिफा ने भी इसके ऊपर कल बयान दिया और 2-3 दफ़ा उनका बयान आ चुका है। आपको लगता है कि भारत क्या अभी इस पोजीशन में है कि जो उसने 10 मई को मार खाई थी, जिस तरह अम्बाला वाला हमने उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक तबाह कर दिया था, उनका S-400 की 2 बैटरियां उड़ा दी, उनके जिस प्राइड जहाज जो थे जिनके ऊपर वो अकड़ रहे थे उनको ज़मीन बोस कर दिया, आपको लगता है वो दोबारा ये अमल कर सकता है कोई? देखिए फॉल्स फ्लैग तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उरी में देख लें, पठानकोट में देख लें, पुलवामा में देखें। पुलवामा में इन्होंने अपने इलेक्शन को जीतने के लिए 42 सर्विंग सोल्जर्स को इनके चीफ आर्मी स्टाफ ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो अवाम की जान माल की हिफाजत करता है और वो चीफ आर्मी स्टाफ जो अपने ट्रुप्स के रिस्पॉन्सिबल होता है उन्होंने मरवा दिए सिर्फ फॉल्स फ्लैग क्रिएट करने के लिए। इवन देन हमने कहा कि एक्शन में आपने नहीं दिया और आपने जाके बालाकोट पे अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने जिनका हाल किया वो आपके सामने। पहलगाम में इसी तरह अपने लोग मरवाए। हमारे कश्मीरियों को बेचारों को जो पकड़ के रखा हुआ है वो वहां पर ला के मारा और कहा ये पाकिस्तान के से आए थे। फिर कम्बूक वाला जो हमने किया वो आपके सामने। अभी ये फिर यही तैयारी करे या जब इनके इलेक्शन होते हैं या पाकिस्तान को कोई अहमियत मिल रही है, जैसे अब पाकिस्तान साजिश का किरदार कर रहा है, ये यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, हमेशा अब दुनिया के अटेंशन डाइवर्ट करने की अच्छी हरकत करते हैं, अभी भी करते हैं। इन्होंने किया हुआ है कि 70-80 बेचारे जो ये कश्मीरी इनोसेंट है हमारे आजाद कश्मीर के, ये बॉर्डर क्रॉसिंग गलती कर लेते हैं, ये उनको पकड़ के ले जाते हैं, कैदों में रख लेते हैं, उसके बाद उनमें से 8-10 को निकालते हैं, यूनिफॉर्म पाकिस्तान की बनाते हैं, हथियार पाकिस्तान के ये काबुल से हर चीज लेकर आए हुए रखे हुए ला के वो करते हैं और शो करते हैं ये दहशत करते हैं। इनमें अक्ल इतनी नहीं है कि ये जो लास्ट टाइम इन्होंने किया था, इन्होंने बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर दिखाया कि ये दहशतगर्द वहां पर आया था, नाम की यूनिफॉर्म को तो हो और नाम से कोई बुलेट फायर हो, सही। तो ये इतनी नालायक अनट्रेंड इनकी रॉ है जिसकी वजह से इनको हर वक्त मुंह दिखानी पड़ती। ब्रिगेड साहब ये बताइएगा कि हम फॉल्स फ्लैग तो इनका हजरत बल का जो अटैक था उधर से देखते आ रहे हैं और ये अजीत दोवाल डॉक्ट्राइन जो है जो फॉल्स फ्लैग के लिए वो सर फहरिस्त हैं उसको देखते आ रहे हैं। अब इस मरतबा पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि जी हम तुम्हें पीछे से मारना शुरू करेंगे और तुम्हारा 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा। देखिए पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, फील्ड मार्शल फरीद हासिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, DGI ने बड़ी क्लियर बात कि अगर ये तो हमने वो आपके लिए बड़ा रियायत किया है, हमने वो तो डिफेंसिव एक्शन की 10% आपका नुकसान नहीं किया। नाउ वी विल आपको इकोनॉमिक जो लॉस करेंगे 60 to 70% करेंगे। आपकी कलकत्ता में जो रिफाइनरीज हैं, जो आपकी सारी इंडस्ट्री है तबाह करके रख देंगे एंड वी आर केपेबल। इसलिए हमारे पास इंडिया का 1-1 इंच हमारी मिसाइल रेंज के अंदर 1-1 इंच एरिया, आई रिपीट, इसलिए डोंट टेक पंगा विद अस। वी हैव सॉर्टेड यू आउट, वी हैव टॉट यू अ लेसन। अभी हम सबक नहीं सिखाएंगे, आपको कुछ और पढ़ाएंगे, वो ऐसा पढ़ाएंगे कि सारी नस्लें आपकी चीजें पढ़ती रहेंगी, याद करती रहेंगी कि पाकिस्तान की तरफ आइंदा कभी ना मुड़ के देखना। वी आर अ पीसफुल नेशन, वी हैव नो कॉम्प्लेक्सेस। हमने अब हमारी फौज, एयरफोर्स, नेवी जो ट्रेंड है आपको पता चल गई। वी हैव अ प्रोफेशनल लड़ाका फौज है, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, ये भी हमने बता दिया। इंडिया ने ये बता दिया कि नहायत इररिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार ये कौम है जो कि एक न्यूक्लियर मुल्क हमसाये के ऊपर सोचे समझे बगैर अटैक कर देती है विदाउट कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो दुनिया को पता चल गया, इसलिए पाकिस्तान की इज्जत दुनिया की नजरों में है और इंडिया
समुद्र की गहराइयों में दफन हो चुका है। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेड साहब, इस वक्त हम खलीज की बात करते हैं, जंग के हवाले से आज कोई अहम ऐलान मुतवक्की भी है। ईरान ने अपना जो पाकिस्तान ने प्रपोजल भेजा था उसको एक्नॉलेज भी किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी शराइत रख दी हैं। क्या आपको लगता है कि आज ये ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा? 45 दिन का टेम्परेरी सीज फायर की बात की गई है, ईरान कहता है परमानेंट सीज फायर चाहिए मुझे। देखिए, मैं आई फील कि मुझे तो बहुत उम्मीद लगी है, पाकिस्तान ने बहुत, चाइना ने रीजनेबल पॉइंट दिए हैं, और आई एम श्योर कि अभी इधर के इंडिया, ये ईरान भी उसको दोबारा असेस कर रहा है। उनकी तो बड़ी ज्यादती हुई है, उनको सॉवरेन मुल्क पे एक अनप्रोवोक्ड आपने अटैक किया है, उनकी सिविल पॉपुलेशन को तबाह कर दिया आपने, कितने हजार आपने उनके अपार्टमेंट तबाह किया, आपने उनकी और जगहों पे जाके तबाह किया विदाउट एनी रीजंस। और इसके लिए नेक्स्टली दे नीड के उनको ये एक परमानेंट सीज फायर हो। लेकिन आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान के हुकूमत और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनसे बात करेंगे कि ये एक टेम्पररी फेज है, विद गारंटी कि इंशाल्लाह अगर एक महीने में ये 45 डेज में मुज़ाकरात होते हैं और उसमें हम इनको यही चार चीज़ें अमेरिकन से भी डिस्कस भी हो जाएंगी। आई एम श्योर कि आज के दिन फुल डिप्लोमेसी रात को भी चलेगी और कल दिन को भी चलेगी, क्योंकि इस वक्त रात यहाँ पर तो रात हो रही है लेकिन अमेरिका में तो डे टाइम, तो वहां पर सारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही होगी, कहीं ना कहीं विल फाइंड अ वे आउट। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कल जरूर जंगबंदी होगी इंशाल्लाह, और हो सकता है स्टेट ऑफ होर्मुज को भी खोल दिया जाए, उस पर बाकी चीजें बैठ के मुज़ाकरात के थ्रू आती हैं। ब्रिगेड साहब, ट्रम्प साहब का एक बयान जो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने डाला, उसमें हमने देखा कि बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है। कहीं वो फ्रस्ट्रेशन की अलामत तो नहीं कि ही वाज वेटिंग फॉर समथिंग एल्स और उनको वो रिजल्ट मिल नहीं रहा? एक तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से nobody expects such language, below the belt or abusive language, uncalled for, against a country। मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी ज़बान नहीं होनी चाहिए। इसको दुनिया ने उनकी अपनी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की इवन कांग्रेस में भी उनके रिपब्लिकन के जो लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। दिस इज नॉट द वे, ये एक बैलेंस आदमी की बात नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो जाहिर है कि इवन देन ईरान ने बहुत ही बैलेंस तरीके से उसका जवाब दिया है, और आई एम श्योर कि इसको अभी जिस तरीके से इनको मौका मिला है, बिकॉज ही इज डेस्परेट, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज डेस्परेट टू गो फॉर सीज फायर, ही जस्ट वांट ऑनरेबल इक्विटल, एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन अवाम को ये नहीं शो करना चाहते कि ही हैज बीन डिफीटेड या उनको नुकसान हुआ है या वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सके। दैट इज द बेसिक रीजन, और वो वाकई टारगेट अचीव नहीं कर सके, स्टिल ही नीड्स। तो उनके पास फेस सेविंग ये होगी, देखिए मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया, मैंने ये कर दिया, और मैंने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म